السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ فِي مَوْكَبٍ كُنْتَ فِيهِ صَاحِبَ الْعَلَمِ۔ وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ، اخترق یخترق اختراق افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے چیرنا۔ السبع الطباق، سات طبق، طبقتن کی جمع طباق، سات طبق، آسمان مراد ہیں السبع الطباق سے، سات آسمان۔ بہم، یہاں پر بہم ضمیر کا مرجع صحابہ وہ انبیاء علیہ السلام۔ تو تخترق اخترق، جیسے اخترق مرہ کا صلہ با آتا ہے ویسی اخترقہ کا صلہ بھی با آتا ہے۔ تو تخترق بہم یہ ایسے ہی ہے جیسے تمر بہم۔ فی موکب، موکب جمع مواکب، مواکب اس کا معنی ہوتا ہے، موکب کا معنی ہوتا ہے ازدحام، بھیڑ بھاڑ، جس میں ایک دوسرے کو تدافع ہو، ایک دوسرے کو دھکا دینا ہو، اتنی بھیڑ بھاڑ ہو، موکب کہلاتا ہے، جمع مواکب۔ موکب سے مراد یہاں پر فرشتوں کی جماعتیں ہیں۔ کنت فیہ صاحب العلم، صاحب العلم جھنڈے والا، جھنڈے والا اگر بولا جاتا ہے تو اس سے اشارہ ہوتا ہے سیادت اور بالادستی کی طرف۔ معنی ہوتا ہے وَأَنْتَ تَخْتَرِقُ السَّبْعَ الطِّبَاقَ بِهِمْ، یا رسول اللہ آپ انبیاء علیہم السلام سے گزرتے ہوئے ساتوں آسمانوں کو پار کرتے چلے گئے، ساتوں آسمانوں کو پار فی موکبن، فرشتوں کے جماعتوں میں، فی موکبن فرشت، ہاں، کنت فیہ صاحب العلم، جس موکب اور جس ازدحام میں آپ سربراہ تھے، ہے نا، صاحب علم تھے۔ حتی اذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم، حتی اذا لم تدع، ودع یدع چھوڑنا، اس کا ماضی متروک الاستعمال ہے۔ حتی اذا لم تدع، یہاں تک کہ آپ نے جب نہیں چھوڑا۔ شعبن، شعبن کا معنی ہوتا ہے کونا، گوشہ، یا شعب من شے، کسی بھی چیز کا کوئی بھی ایک حصہ اور پارٹ۔ مستبق، استبقہ یستبق، استباق کا معنی ہوتا ہے آگے گزرنا، آگے بڑھنا، سبقت کرنے والا۔ من الدنو، دنا یدنو، دنون قریب ہونا، من الدنو نزدیکی، قرب۔ ولا مرقن، مرقن رقیہ یرقا سے ترقی کرنا، مرقن ترقی کرنے کی جگہ، ترقی کی جگہ۔ لمستنمی، استنما یستنم و استنام، یہ سنام سے بنا ہے، کس سے؟ سنام کا معنی ہوتا ہے بلندی، کہا جاتا ہے سنام الجبل، پہاڑ کی چوٹی جو اوپر ہو، ہے نا، اسی سے استنما، باب استفعال میں لے جاؤ، باب افتعال میں لے جاؤ، سین تو اصلی ہے، تو باب افتعال میں لے گئے تو اس کی کا معنی ہوگا بلندی طلب کرنا، تو مستنم بلندی طلب کرنے والا، تو معنی ہوگا حتی اذا لم تدع شعبا لمستبق من الدنوب، یہاں تک کہ آپ نے سبقت کرنے والے کے لیے نزدیکی کا کوئی گوشہ ہی نہ چھوڑا، یعنی اتنے قریب ہو گئے کہ اب اس سے زیادہ نزدیک اور کوئی
نہیں ہو سکتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی ایک جگہ پہ جا کر کہہ دیا کہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. یہاں تک کہ آپ نے نزدیکی کا کوئی گوشہ سبقت کرنے والے کے لیے جب نہیں چھوڑا اور بلندی طلب کرنے والے کے لیے کوئی بلندی نہ چھوڑی، بلندی طلب کرنے والے کے لیے، تو یہ اذا شرط ہے، ما قبل کا جملہ شرط ہو گیا. خفضت یہ اس کی جزا ہوگی، لیکن فعل ماضی ہے، فعل ماضی پر فا داخل ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. خفضت کل مقام بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العلمی. خفضت خفض یخفض خفضا، ضربہ سے نیچا کر دینا، زیر کر دینا ہے. خفضت آپ نے زیر کر دیا، کل مقام ہر مقام کو، ہر مقام، ہر رتبہ، ہر درجہ، ہر قدر و منزلت آپ کے زیر نگی ہے، سب نیچے رہ گئے. خفضت کل مقام، تو آپ نے ہر درجے کو زیر کر دیا، بالاضافت اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اضافہ کا معنی نسبت، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا، اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العالمی، جب آپ کو رفع کے ساتھ پکارا گیا، بلایا گیا، ندا دی گئی، جیسے کہ مفرد عالم کو. کیا مطلب؟ تو وہ لفظی اعتبار سے اصطلاحی معنی لغویہ کی طرف، معنی لغویہ تو مراد ہے ہی یہاں پر کہ آپ تو بلند و بالا ہیں، آپ کو بلند و بالا، رفعت و بلندی سے آپ کو پکارا گیا ہے نا. جیسے کہ اب یہ تو لغوی معنی ہے، تو آپ ساری بلندیاں آپ کے لیے حاصل ہیں، ہر بلندی آپ کے قدموں کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیر ہے. یہ تو لغوی معنی تو مراد ہے ہی، لیکن اصطلاح کی طرف بھی اشارہ ہے. کیسے اصطلاح کی طرف اشارہ؟ خفض کا معنی ہوتا ہے زیر کرنا، زیر، نیچے زیر لگانا کسی کلمے کے نیچے، تو وہ تو نیچے ہی ہوتا ہے نا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ رفع کے ساتھ، اور رفع ہمیشہ پیش جو ہوتا ہے اوپر ہی ہوتا ہے نا. اور عالم مفرد جو منادہ مفرد معرفہ ہوتا ہے وہ رفع پر مبنی ہوتا ہے. مبنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرفوع ہونا یا اس کا رفع کبھی ختم نہیں ہوگا، ہے نا، وہ بلندی کبھی ختم نہیں ہوگی. تو سرکار کو جو بلندیاں حاصل ہیں وہ بلندیاں ہیں کہ جن کی کبھی انتہا نہیں ہوگی. سمجھے نہیں؟ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. فرماتے خفضت کل مقام بالاضافت اذ نودیت بالرفع مثل المفرد العلمی، آپ نے ہر مقام کو زیر کر دیا، زیر دیا، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ آپ کو رفع کے ساتھ بلایا گیا، پکارا گیا، جیسے کہ مفرد عالم کو رفع کے ساتھ پکارا جاتا ہے. منادہ مفرد معرفہ کی طرف اشارہ ہے مفرد عالم سے. کیما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون وسر ای مختتم. فاز یفوز و کامیاب ہو جانا، یہ کیما تفوز و کہ عاطفہ ہے تعلیل کے لیے، جسے کہے، اس کے لیے تعلیل کے لیے. تفوز و فازا یفوز و فوزن، کامیاب ہونا. وصل سے مراد وصال الہی، وصل سے مراد ملنا ہے نا. ای مستترن، لفظ ایو کبھی کبھی ویسے تو تعین کے لیے آتا ہے، لیکن کبھی کبھی لفظ ایو کامل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ای مستترن اے کامل الاستتار، اس کے معنی میں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہاں پر اسی معنی میں ہے. عن العیون، آنکھوں سے، وسرن ای مختتمی، یہاں پر بھی ای سرن کی صفت ہے، اور کس کے معنی ہے؟ کامل اختتام کے معنی میں. اختتما اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا. معنی وہ کیما تفوز بوصل ای مستتر عن العیون، تاکہ آپ اس وصل سے فیروز مند ہو جائیں. ای مستترین عن العیون، جو وصل سبھی نگاہوں سے کامل مستتر ہے، جو وصل کبھی حاصل ہی نہیں ہوتا،
سبھی نگاہوں سے مستتر ہے، اس سے آپ بہرابر ہو جائے، وسرن اور اس راز سے بہرابر ہو جائے، ای مختتمی جو راز کامل چھپا ہوا ہے، جو راز کامل راز ہے، یعنی اللہ رب العزت کو آپ دیکھ لیں، ہے دیدار کی طرف اشارہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی سے وصل جو ہے وہ بھی بڑا دشوار ہے۔ بھئی آدمی بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اللہ کا دیدار تو اس مقصد سے کرے گا کہ نظر آئے، ہے نا، لیکن اللہ رب العزت جب تجلی فرماتا ہے نا تو تجلی فرمانے میں یہ جائے کہ دیکھنا ہزارہ پردے پڑ جاتے ہیں، ہے نا، تو اب وہ اپنے رخ سے اگر حجاب ہٹائے تو نرے حجاب پڑ جائیں تو پھر کون دیکھ پائے گا؟ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تاب نہ لا سکے اور خر موسیٰ صعیقا، ہے نا، موسیٰ بے تاب ہو کر گر گئے ہیں، نہ اسی لیے دیکھ بھی نہیں سکے، اسی لیے تاکید کے ساتھ فرمایا لن ترانی ہے۔ اب یہاں پر تو جب پردے ہی پڑ جا رہے ہیں، حجاب اٹھنے میں پردے پڑ جا رہے ہیں، تو پھر کون دیکھ پائے گا؟ تو یہ ایسا استتار ہے جس کو کامل استتار کہیں، جس کو جتنا اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے گی، اتنا ہی چھپا ہوا ہے نا، لیکن نبی کی یہ ذات ہے کہ نبی نے اللہ رب العزت کو دیکھا، ہے نا، اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اسی مفہوم کو اعلیٰ حضرت نے ذکر فرمایا ہے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ تو وصل اور فرقت جو کبھی جمع نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر وصل و فرقت کا معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقت میں وصل و فرقت جمع ہو گئے، وہاں پر اس معنی کر پہلے مصرے میں جو کہا ہے نا اس کی یہ گویا کہ دلیل ہے، توضیح ہے اس کی کہ وہاں پر حجاب اٹھ رہا ہے تو ہزار پردے پڑ رہے ہیں، تو اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ کچھ نظر نہ آئے، اور پھر بھی نظر آئے تو دو متنافی چیزیں ہو گئی نا۔ حجاب اٹھنے میں اٹھے تب تو یہ ہے کہ کچھ سب کچھ دکھنا چاہیے، لیکن حجاب پڑھ رہے ہیں پھر اس کے یعنی کچھ نہیں دکھ رہا ہے، اس میں بھی تنافی ہے۔ یہ دو متنافی باتیں ایک ساتھ جو ہو رہی ہیں یہاں پر، اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے جو کبھی نظر نہ آئے وہ نظر آ رہا ہے، تو یہ وہ وصل ہے۔ کیما تفوز بوصل ای مستتر، تاکہ آپ اس وصل سے فیروز مند ہو جائیں جو نگاہوں سے کامل مستتر ہے، اور اس راز سے بہراور ہو جائے جو راز پورے طور سے راز ہے۔ مستتر اور سر کے درمیان جناسی اشتقاق ہے فحسط کل فخار غیر مشترک وجزت کل مقام غیر مزدحم حاذا یحوز حوزا، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ فحستا قلتا کے وزن پر، فحستا تو آپ نے جمع کر لیا، کل فخار ہر فخر آپ نے جمع کر لیا، غیر مشترکین جس میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ وجزتا جاز یجوز، اس کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے آگے بڑھ جانا۔ وجزتا اور آپ کل مقام ہر مقام سے آگے بڑھ گئے، غیر مزدحمی ایسے مقام تک پہنچ گئے جہاں پر کوئی ازدحام ہی نہیں، کوئی وہاں پر شریک ہی نہیں ہے۔ فحسط کل فخار غیر مشترکین، تو آپ نے ہر فخر اور ہر رفعت و بلندی کو حاصل کر لیا جس میں کوئی شریک نہیں، اور ہر مقام سے آگے بڑھ گئے جہاں اس حال میں کہ اس میں کوئی ازدحام نہیں ہے۔ تو یہاں پر جستہ اور حسطہ کے درمیان جناس ناقص ہے نا، لحوق ہوا ہے، شروع میں حرف بدل گیا، اس کو جناس لحوق بھی کہہ سکتے ہیں۔
یا جناس لاحق بھی کہہ سکتے ہیں. وجل مقدار ما ولیت من رتبی وعز ادراک ما اولیت من نعمی. جل اے عظم، اور عظیم ہے مقدار ما، اس کی مقدار، اس کی قدر و منزلت، ما ولیت من رتبی، جن رتبوں سے اور جن قدر و منزلتوں سے آپ سرفراز ہیں، والی ہیں جن کے، مالک ہیں آپ جن کے، جن بلندیوں، جن رتبوں اور مراتب کے آپ مالک ہیں. جل مقدارها، ان کی مقدار، ان کی تعداد بڑی بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں وہ. وعز ادراک ما اولیت من نعمی، اولا یولی ایلا، دینا، عطا کرنا. نعم یہ نعمت ان کی جمع، تو یہ ماں کا بیان ہے من نعمی. اور ادراک کا معنی سمجھنا، اور ان چیزوں کا سمجھنا دشوار ہے، ان نعمتوں کا سمجھنا بھی دشوار ہے. ما اولیت من نعمی، جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی گئی ہے نا. یہ تو وہ نعمت ہے جس پر اللہ رب العزت نے بھی احسان جتلایا ہے نا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کتنی نعمتیں ہوں گی. بشرا لنا معشر الاسلام ان لنا من العنایت رکنا غیر منہدم. بشرا لنا، بشرا خوشخبری، مزدہ جافزہ، لنا ہمارے لیے. اب ہم سے کون مراد ہے؟ ہم سے یعنی ضمیر سے کون مراد ہے؟ تو ضمیر کا کبھی مراد بتانے کے لیے ضمیر کے بعد اس میں ظاہر کو ذکر کرتے ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہیں. اس کو کیا بناتے ہیں؟ یہ منسوب ہوتا ہے یا تو اغراء کی بنا پر یا اختصاص کی بنا پر، ہے نا. تو ہمیشہ یاد رہے ضمیر کے بعد جب اس کی تفسیر کے لیے کہ مراد کیا ہے اس کو بیان کیا جائے تو وہ اختصاص کی بنا پر منسوب ہوتا ہے. اس لیے معشر الاسلام منسوب ہے نہیں ہے، تو معشر الاسلام یہ منسوب ہے اختصاص کی بنا پر. اے اخص فیما بیننا الاسلام، اہل الاسلام یہ مراد ہے. تو ہمارے لیے خوشخبری ہو، مزدہ جافزہ ہمارے لیے، ہمارے لیے، ہم سے مراد یعنی ہم اہل اسلام کے لیے. ان لنا من العنایت، عنایت انا یعنی عنایتن، عنایت کرنا ہے نا. ارے نظر عنایت کا اردو میں ترجمہ ہی یہاں پر عنایت ہی کرو، ہے نا. ویسے اہتمام کرنا، مراد لینا، یہ سب مراد ہوتا ہے. ان لنا من العنایت، کہ ہمارے اوپر عنایتیں ہیں، ایسی عنایتیں ہیں. رکنن، عنایت کا ہمارے لیے ایسا رکن اور ستون ہے، غیر منہدمی، جو کبھی ڈھہنے والا نہیں ہے. ہمارے لیے خوشخبری ہو، مزدہ ہو، ہم اہل اسلام کے لیے مزدہ ہو. بے شک ہمارے لیے نبی کی کرم و فضل اور عنایتوں کا وہ رکن ہے، وہ ستون ہے، غیر منہدمی، جو کبھی ڈھہنے والا نہیں. رکن جو ہوتا ہے وہ مضبوطی اس میں ہوتی ہے، دیوار اور کیا کہتے ہیں چھت وغیرہ اس پر رکی ہوئی ہوتی ہیں، تو مضبوطی میں مشہور ہے رکن، ستون. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وہ ستون ہے، آپ کی نوازشیں وہ ستون ہے جو کبھی ڈھہنے والی نہیں ہے. تو نوازشوں کو تشبیہ دی رکن کے ساتھ ہے، اور پھر لفظ رکن ہی کا صراحتاً استعارہ کر لیا گیا، تو استعارہ تصریحیہ اصلیہ ہوگا رکن میں. اور چون پھر رکن کا مناسب، ستون کا مناسب غیر منہدمی کا ذکر کر دیا تو استعارہ ترشیحیہ ہوگا. تو استعارہ اصلیہ، استعارہ تصریحیہ اصلیہ مرشحہ، ٹھیک ہے. لما دعا اللہ داعین لطاعتہ باکرم الرسل کنا اکرم الامم، جب اللہ نے ہم کو طاعت الہی کی طرف بلانے والے کو اکرم الرسل کہہ کر پکارا ہے، تو لطاعت ہی یہ داعینہ سے متعلق ہے، ٹھیک ہے. ہم کو طاعت الہی کی طرف بلانے والے کو جب اللہ نے بے اکرم الرسل، اکرم الرسل کہہ کر جب پکارا، کننا اکرم الامم، تو ہم تو اسی وہی اکرم الرسل کی ہی امت ہیں ہم، تو ہم اکرم الامم ہو گئے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. قرآن نے فرمایا کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہے نا. کہیں پر فرمایا گیا امتا وسطا ہے.
تو یہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. تو ہمارے لیے خوشخبری ہے، یہ مژدہ جا فضا ہے جب اللہ رب العزت نے ہم اپنی طاعت الہی کی طرف ہم کو دعوت دینے والے کو اکرم الرسل کہہ کر پکارا، کننا اکرم الامم، تو ہم امتوں میں سب سے معزز امت ہو گئے. تو یہاں پر اکرم کے درمیان جناح سے اشتقاق تو ہے ہی، ساتھ دعا اور داعی کے درمیان بھی جناح سے اشتقاق ہے.